بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج پی ٹی آئی کے ترجمان نے 12 لاشیں جو وصول کی ہیں ان کی آج ڈیٹیل میڈیا سے شیئر کی ہے۔ وہ لسٹ پڑھتا جا رہا تھا اور دل خون کے آنسو روتا جا رہا تھا۔ جب میں نے وہ لسٹ دیکھی اور سنی تو اس میں پورے پاکستان سے لوگوں کے نام شامل تھے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس احتجاج میں صرف کے پی کے سے لوگ ہیں، جبکہ مرنے والوں کے جو پتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کشمیری بھی تھے، بلوچی بھی تھے، قلعہ سیف اللہ کے، سندھ کے علاقے سے بھی تھے، جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب، کے پی کے اور گلگت سے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس ملک کو اگر کسی نے متحد رکھا ہوا ہے، رکھ سکتا ہے، یا کسی نے اس کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے اور اس کی جماعت پی ٹی آئی ہے۔ ان مرنے والوں نے اپنے لہو سے ان نقادوں کی بولتی بند کر کے رکھ دی۔ شاید یہ مرنے والوں کا پاکستان پہ ایک عظیم احسان ہوگا، جو کہتے تھے کہ پاکستان ٹکڑیوں میں بٹ چکا ہے، یہاں پہ صوبائیت ہے اور مرکز کمزور ہو رہا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں بیٹھے اس شخص نے اپنے شہیدوں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا اور ان نکمے لوگوں کے منہ پہ کالک مل دی جو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں یا ایک پٹھانوں کا گروہ ہے جو اس کے لو میں مبتلا ہے اور وہ بار بار اسلام آباد کی طرف آتے ہیں۔ جب قلعہ سیف اللہ میں شہداء کی تدفین کی جا رہی تھی تو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ بلوچستان اسمبلی میں، جس کی کل جو وقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، وگرنہ اگر وہاں پہ انتخابات ہوتے تو کے پی کے کا ایک بھگوڑا اے این پی کا جو صدر بنا ہوا ہے اس ٹائم، ایمل ولی، وہ بلوچستان سے سینیٹر منتخب نہ ہوتا۔ وہاں پہ منڈی لگتی ہے ووٹوں کے بھی اور جیتنے والوں کی بھی، جو اچھا ریٹ لگائے جیت کے اسمبلی پہنچ جائے۔ اس اسمبلی میں آج یہ قرارداد پیش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو ملک دشمن قرار دیتے ہوئے اس کو بین کیا جائے، اور دوسری طرف اسی بلوچستان میں پی ٹی آئی کے جھنڈے میں لپیٹ کے ایک شہید کو سرزمین بلوچستان پہ اتارا جا رہا تھا۔ اب دیکھیے، ایک جماعت اس ملک کو متحد رکھی ہوئی ہے اور دوسرے اس ملک کی وادنیت کو پارا پارا کرتے ہوئے اس پہ پابندیوں کا سوچ رہے ہیں۔ جس جماعت کا ممنون ہونا چاہیے، جس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس ریڈر کے عمران خان کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ تم نے اس ملک میں مرکز کو مضبوط کیا ہے، وہ ہمیشہ مرکز کی بات کرتا ہے۔ کبھی اس نے کے پی کے یا سندھ کی بات نہیں کی۔ یہ جو آج بیٹھے ہیں ایوانوں میں، یہ کبھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے ہیں اور سندھ والے اپنی جو سندھو دیش ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ صوبائیت کے کارڈ کھیلتے ہیں، اور جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کی بات کرتا ہے۔ ڈوب مرنا چاہیے آج ان لوگوں کو جو عمران خان پہ تنقید کرتے تھے کہ اس نے اس قوم کو بگاڑا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ اس نے اس قوم کو بنایا ہے۔ ایسے بنتی ہیں قومیں، کس کس جگہ پہ عمران خان کا تم نام مٹاؤ گے۔ گولیوں سے چھنی کر دیا، لیکن ان کے خون نے اس ملک کو مضبوط کر دیا، اور اپنے لیڈر کی جو گواہی ہے یہ دی کہ وہ پاکستان کا وفادار ہے۔ اب بھی وقت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را ہوش کے ناخن لیجئے۔ خدا کی قسم، پاکستان کا جسم زخمی ہے، پاکستان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اس پہ ملہم رکھیے، اس کی سرجری مزید نہ کیجیے۔ یہ ابن الوقت لوگوں سے جان چھڑائیے۔
انصاف کیجئے، کیونکہ انصاف تقوی کے قریب ہے۔ سامعین، باتیں کرنے کو بہت ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہیں۔ امید ہے ہم اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہوں گے۔ سنیے اور غور کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے اور غور کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عمران خان اور اس کے جو شہید ہیں، شہداء ہیں، ان کے لیے آواز بلند کیجئے کہ روز قیامت یہ شفاعت کا درجہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔